السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. سوری، پروگرام کا نام کیا رکھیں؟ جہاز تک یا مطلب اس طرح کچھ نام سوچ لیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرحوم احمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز فرام دا کلاؤڈ. اور میرے ساتھ ہیں کیپٹن اعجاز. کیپٹن اعجاز، جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ کیپٹن ہیز ارائیوڈ. وہ کیپٹن اور ہوتا ہے جو آپ کے کریم پہ آتا ہے، لیکن یہ جو دوسرے جو اصلی جہاز اڑانے والے ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں نے آج تک جہاز ہی دیکھے ہوں گے. اس جہاز کو چلانے والا بھی کوئی ہوتا ہے. آپ جو میرے پیچھے جہاز کا مطلب ہے وہ بھی غلط سمجھیں، میں اصلی جہاز کی بات کر رہا تھا. تو ہم بغیر وقت ضائع کیے سیدھا ان کی طرف آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جہاز اڑانے کا جو سین ہے وہ کیا سین ہے، اور یہ جہاز واقعی اڑتا ہے یا نظروں کا دھوکہ ہے. ہو سکتا ہے یہ ساری امریکہ کی سازش ہو، اصل میں جہاز نہ اڑتے ہوں، زمین پہ ہی رہتے ہوں، انہوں نے ہمیں یقین دلوا دیا کہ جہاز اڑتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ سائنس کا دور ہے اور سائنس کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ بھائی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ جہاز اڑے ہوتے ہیں یہ نظروں کا دھوکہ یا واقعی اڑتے ہیں؟ اس میں میرا خیال ہے میں تو اڑاندہ رہا کچھ عرصہ تے اڑتے تو ہیں. اچھا، تو آپ کون سے والے پائلٹ ہیں؟ سر میں جہاز والا پائلٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے فلائنگ کب سے شروع کی ہے؟ سر مجھے تقریباً اب کوئی 8 سال ہو گیا ایویشن کے اندر. امریکہ کا ٹائم انکلوڈ کروں تو تقریباً اب کوئی 8 سال ہو گئے ہوئے ہیں آلموسٹ ایویشن کے اندر. تو آپ بچپن سے جہاز اڑا رہے ہیں یا اچانک شوق ہوا تھا؟ نہیں سر، بچپن تو جہاز بنن دا شوق شاید. نہیں سر، میں تقریباً بچپن میں ویسے جیسے سارے بچوں کے شوق ہوتے ہیں، یا کرکٹر بن جائیں گے یا پائلٹ بن جائیں گے وہ. لیکن ایز آئی گرو اپ اوبیسلی تو وہ کبھی ایک پروفیشن، پھر آئی وینٹ ٹو امیریکا فار انجینئرنگ. لیکن سیدھی گالیں نہیں ہوئی، میتھ سی اوکھا سی. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب میں 2-3 کلاس میں تھا مظفر گڑھ میں، مظفر گڑھ چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پوری کلاس میں کسی بچے سے پوچھنے بڑے ہو کہ کیا بننا ہے تو وہ کہتا تھا میں نے پائلٹ بننا ہے. ان میں سے کوئی پائلٹ نہیں بنا، کیونکہ اور ہمیں بتاتے ہوئے بھی پتا ہوتا تھا کہ ایسی چیز لمبی چھوڑو کہ ایسی چیز جو بن ہی نہیں سکتے. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ پائلٹ بندہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ بندہ واقعی بن گیا. تو آپ کو کیا تانوں کی تکلیف سی پائلٹ بننے دی؟ سر تکلیف یہ تھی، ایک تو ویسے بھی سر شوق تو تھا، پلس میرا کریئر چینج اس وقت ہوا تھا میں امریکہ میں تھا. اچھا مجھے کچھ عرصے تک تو یہی پتا تھا کیونکہ میں پہلے ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، تو مجھے اس سے پہلے چشمہ لگ گیا تھا. تو ہمارا پاکستان کے اندر پاکستان ایئر فورس کا جو انیشیل میڈیکل ہوتا ہے جو آپ کا سب سے پہلا، اس پر آپ کی جو ہے نا 6x6 بڑی ضروری تھی. تو آئی کوڈنٹ گوئنگ ٹو ایئر فورس. تو مجھے تھا کہ بھائی فلائنگ اب ہو ہی نہیں سکتی. جب میں امریکہ میں تھا تو میرے کالج میں میرا کورس میٹ ایک تھا، وہ فلائنگ کرتا تھا. تو اس کو میں نے دیکھا، میں نے ویسے سے پوچھا، میں نے کہا وٹ ڈو یو ڈو؟ تو ہی واز لائک جی میں فلائنگ کرتا ہوں. تو میں نے کہا تو یہ چشمہ لگا ہوا ہے. تو ہی واز لائک ان کمرشیل فلائنگ اگر آپ گلاسز کے ساتھ آپ کی 6x6 ہے گڈ ٹو گو. سر آئی تھنک دا نیکسٹ ڈے آئی کال مائی فیملی. میں نے کہا جی میں پائلٹ بننے لگا ہوں. تو 2 دن تو ابا نے بات نہیں کی. پھر تیسرے دن میں خود ہی جا کے یونیورسٹی کے اندر کہا کہ میں نے اپنا کورس چینج کرنا ہے. اچھا یہاں میں بتا دوں آئی واز ان دا یونیورسٹی، بٹ میں یونیورسٹی کے اندر میں نے ایویشن مینجمنٹ ضرور شروع کی تھی. بٹ ٹو بیکم اے پائلٹ اوبیسلی یو ہیو ٹو گو ٹو اے فلائنگ کلب، یو کین ناٹ بیکم اے پائلٹ ان یونیورسٹی. تو پھر میں نے اسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے ساتھ وہاں پہ ایک فلائنگ کلب تھا کرسٹ اے پارک سیاٹل میں نے وہ جوائن کیا. پھر آئی اسٹارٹ فلائنگ اوور دیر کچھ ٹائم تک. بٹ پھر کچھ ٹائم کے بعد مجھے تھا کہ یار اب پاکستان چلتے ہیں، بیکاز میں پوری زندگی باہر ہی تھا. تو مجھے تھا یار ہوں گھر واپس چلیے. تو پھر آئی کیم ٹو پاکستان، اور پھر سنس 2015 اب یہ 2022 ہے، تب سے میں یہیں پہ فلائنگ کر رہا ہوں. تو کیا ہوا مطلب؟ یعنی کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کرکٹر بننا ہو تو جا کے لے لیتے ہیں کسی کلب میں ایڈمیشن. جی وہ پہلے کھیلتے ہیں اپنے گلی محلے میں، وہ کلب کہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ کھلا دیتا ہے، پھر اس طرح سے کرتے کرتے پہنچتے ہیں. تو اس کا کیا سین تھا؟ مطلب آپ گئے ہیں، آپ نے کہا پین فیس پڑھو، انہوں نے کہا لو جہاز کی چابی اڑا شڑا کے چھوڑ جاتا ہے. مرحوم بھائی یہ ہوا تھا جب میں بیسکلی اگر آپ نے فلائنگ کرنی ہے تو فلائنگ کے لیے سب سے پہلے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اوبیسلی کہ آپ میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے. ہمارے پراپر میڈیکل ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے جس میں آپ کا پوری باڈی آ جاتی ہے، آپ کا مینٹل ایویلیویشن آ جاتی ہے، سارا وہ سب کلیئر ہوتا ہے. اینڈ آفٹر ورڈس آپ جاتے ہیں آفٹر 12th آپ کوئی بھی ایک فلائنگ کلب سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو بھی حساب کتاب کے ساتھ ہے. اب وہاں پہ جاتے ہیں اینڈ دین یو جوائن ان، یو کلیئر یور میڈیکل. اور میڈیکل کلیئر کرنے کے بعد پھر آپ نے گراؤنڈ کلاسز اسٹارٹ کرنی ہوتی ہیں ٹو اسٹارٹ آف کہ بھائی اپنے پہلے سارے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. اباؤٹ 14 سبجیکٹس ہیں ایویشن کے، اور ایک کتاب تقریباً اتنی موٹی ہے. تو وہ ساری کی ساری آپ پہلے وہ گراؤنڈ ختم کرتے ہیں، اور گراؤنڈ ختم کرنے کے بعد پھر ساتھ آپ کی فلائنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اباؤٹ 190 آورس 200 آورس آپ فلائی کرتے ہیں پاکستان کے اندر. امریکہ میں اباؤٹ 250 آورس فلائی کرتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ پھر لائسنسز کی کیٹیگریز ہیں علیحدہ علیحدہ، جس میں آپ کا سب سے پہلے جو آپ کو ایشو ہوتا ہے
جب آپ نے فلائنگ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو ایشو ہوتا ہے SPL, دیٹ از اے اسٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس. اس کے بعد پھر آپ 40 آورس فلائی کرتے ہیں, دین یو ہیو ٹو کلیئر سرٹن ایگزامس, اور اس کے بعد پھر آپ کو پرائیویٹ پائلٹ لائسنس دیا جاتا ہے. وہ لوگ وہ کرتے ہیں جن کو ہوتا ہے نا شوقیہ فلائنگ کرنی ہے, اپنا جہاز خرید کے کر لیا یا اس طرح, بیکاز PPL کے ساتھ یو کین ناٹ بی کمپنسیٹڈ ٹو فلائی فار اینی بڈی. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کمرشیل فلائنگ کرنی ہے تو پھر آنورڈز ایڈیشنل آپ 150 آورس فلائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے پھر سے ایگزامس کلیئر کرتے ہیں, اور کرا کے پھر آپ کو جناب کہتے ہیں جو جی اڑاؤ جہاز. اور یعنی کہ آگے پھر آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو کہاں جاب ملتی ہے, کمرشل ایئر لائن میں مل گئی, مطلب PIA میں یا ایمریٹس میں مل گئی تو آپ وہاں چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگی جو آپ نے کہا کہ وہ ایک آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں کہ اگر اپنا جہاز لے کے اڑانا ہے تو اڑاؤ. کتنے تک کہا جاتا ہے پاکستان میں جہاز؟ سر پاکستان میں تو پہلے جو کلٹس بھی ماشاءاللہ 8 لاکھ کی ہوتی تھی, اب تو وہ بھی 25-26 لاکھ پہ چلی گئی ہے. اب لاسٹ ٹائم میرا کچھ عرصہ پہلے آئی ہیو اے فرینڈ ہو باٹ این ایئر کرافٹ. اب جو جہاز امریکہ میں ہے نا, اب امریکہ میں نا جس طرح گاڑیوں کا ایک پورا لاٹ ہوتا ہے نا, اس طرح جہازوں کا پورا لاٹ ہے. وہاں پہ آپ کو 8-8 10-10 ہزار ڈالر کے بھی جہاز مل جاتے ہیں. اچھا جی, وہ ہوتے ہیں پرانے 1960s کے 70s کے, کیونکہ جہازوں میں یہ تو ہوتا نہیں کہ کتنے وہ کلومیٹر چلے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ باڈی آورس کتنے, اس کے فریم آورس جو بیسکلی ہوتے ہیں وہ کتنا اڑا ہوا ہے. تو کسی کے کم فریم آورز ہوں گے, اگر لیٹس سے ایک جہاز نے 6000 گھنٹے فلائی کیا, اس کی لائف 50,000 گھنٹے کی تھی, تو یو کین گیٹ این ایئر کرافٹ جو اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے. پاکستان میں البتہ آتے آتے جو سب سے چھوٹا ابھی ریسنٹلی آئی نو سمبڈی ہو باٹ این ایئر کرافٹ, وہ 150 یا 152 تھا, 2 سیٹر ہوتا ہے چھوٹا سا سیسنا کا. دیٹ آئی تھنک کاسٹڈ ہم اباؤٹ 1.5 کروڑ کے قریب. اچھا پھر تو ٹھیک ہے, فارچونر کی پرائس پہ یعنی کہ جہاز آ گیا. سر فارچونر کی پرائس میں آ تو جاتا ہے, لیکن جہاز خریدنا مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ جہاز اب آپ نے خرید لیا نا, اب آپ ظاہر سی بات ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے بھی آپ نے کسی نہ کسی فلائنگ کلب کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے. پھر اس کے ہینگریج چارجز ہوں گے جہاں پہ آپ نے اسے پارک کرنا ہے, اس کے ہینگریج چارجز ہیں, اس کی مینٹیننس چارجز ہیں. اس جہاز کو جہاز اڑتا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ کھڑا رہے نا زمین پہ, ظاہر ہے اگر جب تک کھڑا ہے آپ نے اس کی مینٹیننس ساری کی ساری کرنی ہے. وہ جو مینٹیننس انجینئرز جو کریں گے, وہ انجینئرز کی فیس بھی آپ نے دینی ہے. پھر جب اس نے فلائی کرنا ہے, پھر اس کی فیول کاسٹ سارا کچھ, تو ایوری تھنگ از آن یو. تو اس کے لیے پھر عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں, جو ایک تو جنہوں نے شوقیہ جہاز اپنا رکھا ہوتا ہے نا, پیپل کر کے فیملی کے ساتھ فلائی کر رہے ہیں, وہ تو چلو اس کا ایکسپینڈیچر اٹھا لیتے ہیں. ریسٹ آف دا پیپل, جیسے اب میں ہوں فار ایگزامپل, مجھے پتہ ہے میں پائلٹ ہوں اور اب اوپر سے میں انسٹرکٹر بھی ہوں, تو اب مجھے پتہ نا میں نے فلائنگ کرنی ہے, تو میں یہ کروں گا کہ میں اپنا ایک جہاز خرید کے میں کسی کلب کو پکڑا دوں گا کہ بھائی آپ کے ساتھ میں کانٹریکٹ کر لیتا ہوں کہ اس جہاز کی یہ مینٹیننس آپ سنبھالیں, اس کا انجن کا اوور آل جو ہے وہ میں سنبھال لوں گا, کیونکہ وہ سب سے ایکسپینسو ہوتا ہے. وہ تقریباً اب آج کل مجھے لاسٹ جو ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, دیٹ واز اباؤٹ آئی تھنک 65 lakhs ایک انجن اوور آل ہوتا ہے. تو وہ جو اس کی کاسٹ میں سنبھال لیتا ہوں. باقی فلائنگ, کیونکہ وہ پھر کلب اس جہاز کو ٹریننگ پرپزز کے لیے بھی یوز کرتا ہے, تو وہ کلب بھی یوز کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کافی کاسٹ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کا جہاز بیسکلی اپنے خرچے خود اٹھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھے ایک طرح سے جہاز کو کریم پہ ڈال دیتے ہیں آپ. کریم پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو انہوں نے جہاز لیا 1.5 کروڑ کا, یہ کتنا پیٹرول کھاتا ہے؟ سر اس پیٹرول تو سر ماشاءاللہ اس کی ہے انڈیورنس تقریباً 4.5 گھنٹے کی انڈیورنس ہے فل ٹینک کے اوپر اگر آپ کرتے ہیں. اور یہ اس وقت جو پاکستان کا فیول کاسٹ ہے, میں نے جو فلائنگ شروع کی تھی پاکستان میں, دیٹ بیک ان 2015, اس ٹائم پر فلائنگ تھی تقریباً کو 16,500 پر آور. یہ سیسنا 172 کے اوپر جو ہم فلائنگ کرتے ہیں, جو نارمل کیٹیگری, یہ 152 جو 150 وغیرہ ہے, اس کی تھی اس ٹائم پہ میرا خیال ہے کچھ 14,500. اس ٹائم پر سر ہے پاکستان میں 172 کی جو نارمل فلائنگ ہے, دیٹ از اراؤنڈ 27,500 کا گھنٹہ. تو 27,500 کے حساب سے اب مطلب کھلی ڈلی اگر بات کریں تو آپ کو کوئی 65-70 لاکھ کا آپ کو سی پی ایل پڑ جاتا ہے اس وقت. اس ٹائم پر یہ ہوتا تھا کوئی 45 لاکھ 50 لاکھ میکسیمم. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو 1.5 کروڑ تو بہتر ہے کہ وہ فارچونر ہی لے لے. بالکل بالکل صحیح ہے سر, کیونکہ فلائنگ جو ہے نا مروم بھائی, یہ ایک تو ذرا شوق ایسا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی جاب اپرچونیٹیز اس طریقے سے اویلیبل ہیں نہیں. تو فلائنگ وہ کرتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ جن کا ساتھ میں کوئی بزنس بھی چل رہا ہے, بیکاز یہ تو ہے نہیں کہ آپ فلائنگ کرتے ہی یو ول بی انڈکٹیڈ ان ایئر لائن, کیونکہ ذرا ویکینسیز اویلیبل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں, جو کہ میں نے بھی کیا تھا شوق کے لیے, میں نے انسٹرکٹر کو ریٹنگ کر لی تھی انسٹرکٹر بن کے. تو آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج, وہ ایک آپ کے پاس ہے کہ بھائی اب میں فلائنگ کر لیا نا, اب آپ کو کسی بھی ایئر لائن میں انڈکٹ ہونے کے لیے چاہیے فلائٹ آورس. بھائی جتنے زیادہ فلائٹ آورس ہوں گے ذرا آپ کو کوئی ہائر کرے گا. اب وہ فلائٹ آورس میں خود سے تو فلائی کروں گا نہیں, کیونکہ 27,500 کا گھنٹہ ہے, بھائی میرے تو سارا کچھ سی پی ایل میں ہو گیا. تو پھر آپ کسی فلائنگ کلب کو جوائن کرتے ہیں ایز اے فلائٹ انسٹرکٹر, تو پھر آپ کے آٹومیٹکلی جب آپ فلائنگ کرائیں گے دوسروں کو, تو آپ کے آٹومیٹکلی خود بھی گھنٹے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور آہستہ آہستہ جب تک پھر آپ
کسی آپ کو ویکینسی نہیں آتی کسی ایئر لائن میں, یو کین کنٹینیو فلائنگ, بلڈ اپ یور فلائٹ آورس, اور پھر ساتھ میں یو کین گیٹ کمپنسیٹڈ فار دیٹ ایز ویل. دیٹس دا میکسیمم یو کین ڈو انٹل یو گیٹ ہائرڈ ان این ایئر لائن. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ہائر نہیں ہوتے تب تک بیسیکلی آپ چانس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کمال ہی ہو جائے, ہو سکتا ہے کمال نہ بھی ہو. سر آئی نو سم پیپل جو کہ 35-36 سال 40 سال کی ایجز آ گئی ہیں, دے ہیو ناٹ بین ہائرڈ ان ایئر لائنس. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہوگی کہ ظاہر بات ہے پائلٹ زیادہ ہوں گے, ایئر لائنس اتنی زیادہ نہیں ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا وہ عجیب سا فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر, پائلٹ جابز زیادہ ہیں, پائلٹس کم ہیں, جس وجہ سے بہت ساری ایئر لائنس بند ہو جاتی ہیں. اچھا بالکل, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب ہم ایئر لائنرس, جیسے ایمریٹس کی ہم نے بھی ذکر کیا, ایمریٹس کا ہو گیا, قطاری جو قطر ہے, جو بڑے دا بگ کیٹس, دا بگ فشز, ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ ان کے اندر آپ کو اپلائی کرنے کے لیے بھی نا آپ کو کم سے کم 2500 3000 3500 فلائٹ آورس چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی ایٹ لیسٹ جیٹ انجن کے, یہ ملٹی انجن ایئر کرافٹ کے. اب یہ سیسنا وغیرہ دیز آر سنگل انجن ایئر کرافٹس. تو موسٹلی پاکستان کے اندر فریش پائلٹس اس طرح ہائر ہوتے نہیں ہیں. شاہین یوز ٹو ہائر فریش پائلٹس موسٹلی کم, کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی بڑے جہاز ہیں تو سو دے ریکوائر مور ایکسپیرینس. کم سے کم آپ کا 800,000 آورس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک پائلٹ ہے جس نے ایک فیس کیا ہے, سچویشنس فیس کی ہیں, اس نے ٹرین کیا ہے, کروایا ہے, تو اس کے اپنے نالج, اس کے اپنے پروسیجرز جو ہیں نا دیر آر انٹیکٹ, دیر گڈ. تو کم سے کم 800,000 گھنٹے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ یو مے اپلائی ان PIA یا یو مے اپلائی ان ادر ایئر لائنس. اب تو پاکستان کے اندر ماشاء اللہ جو نئی ایئر لائنس آ رہی ہیں دے ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ ٹو ہائر پائلٹس آن لو فلائنگ آورس. لیکن جو بڑے ایئر لائنرز ہیں ان کے اندر تو جب تک آپ کے کچھ 2500 3000 گھنٹے ہو نہیں جاتے نا, تو ہم تو کوئی سوچتے بھی نہیں اس طرف جانے کا. وہ CV دیکھیں گے بھی نہیں, وہ ایسے پھینک دیں گے سائڈ پہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی یعنی کہ فرض کریں کہ پاکستان میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2000 پائلٹ ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہوں گے جاب ملنے کا. اگر 2000 سے زیادہ جابز اویلیبل ہیں تو وہ انٹرنیشنلی اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ ان کے گھنٹے نہیں پورے ہوتے؟ مینلی کیا وجہ ہے؟ مینلی وجہ یہ سر, انٹرنیشنلی جب آپ جاتے ہیں نا, فار ایگزامپل اب میں ہوں, میں نے جانا ہے لیٹس سے امریکہ جانا ہے, وہاں پہ اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے, کینیڈا میں بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں سے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آل کنورژن کروانی پڑتی ہے اپنے لائسنس کی. ہم جیسے گاڑیوں کا ہوتا ہے, ہم نے بھی جس ملک میں ہم جا رہے ہیں ہم نے ان کے اسٹینڈرڈس پر آ کر ہمیں اپنا لائسنس کنورٹ کرانا ہے. تو اب وہ جو کنورژن ہے دیٹ کاسٹس اے لاٹ آف منی اگین. پھر آپ کو ایٹ لیسٹ ان کا وہاں پہ کوئی جو انسٹرکٹر کورس ہیں وہ یوزلی آپ وہاں پہ کر لیتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے تو آپ ان کے اسٹینڈرڈس پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے حساب سے جو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں اگر آپ فلائنگ کریں تو وہاں پہ 250 آورس ریکوائرڈ ہیں. پھر اس کے اندر آپ کے کچھ کمپوزٹ ایئر کرافٹ فلائٹ آورس بھی آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ سب کرنا, پھر اس کے بعد ان کے ایگزامس دینا, پھر کنورژن کروانا, دیٹ از اے لانگ پروسیجر, پلس اٹ کاسٹس منی, لاٹ آف منی. ڈالر کا جو ریٹ اس وقت جہاں پہ چلا گیا ہوا ہے, تو آپ کو صرف کنورژن کرتے کرتے گھٹو گھٹ کوئی 35-40 لاکھ آپ کا اس پہ لگ جاتا ہے. جو بڑا بیڈ سین ہے, بہت زیادہ نہ ہونے والی گل ہوئی. لیکن جو لوگ آتے ہیں فلائنگ میں وہ زیادہ امیر لوگ ہی نہیں ہوتے ہوں گے سر, مطلب اب 70-80 لاکھ کا آپ کو CPL, ہاں وہی نا, اور وہ بھی وہ چیز ہے کہ جو چانس پہ آپ کر رہے ہو, کہ شاید لگے ایئر لائن میں تو لگ گئے, نہیں تو پھر سارے کوئی نہ کوئی بزنس یا کوئی آپ کو چلانا پڑتا ہے جب تک آپ یو ڈونٹ گیٹ ہائرڈ انٹو این ایئر لائن. تو ظاہر ہے وہ پھر اوکھا ہو جاتا ہے. جی تھوڑا اوکھا ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ کے کتنے فلائنگ اور ہو گئے ہیں؟ میرے سر ابھی آئی جسٹ اسٹارٹیڈ آف کچھ عرصہ پہلے ہی, تو میرے تو ابھی کچھ انسٹرکشنل آورس تھے کچھ تقریباً, اور ان ٹوٹل میرے کوئی 350-400 اس کے قریب فلائٹ آورس ہیں. ابھی میں آئی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ, لیکن میرا میں نے بیکاز آئی واز ٹیچنگ فار اے لانگ ٹائم, میں نے فلائنگ جب میں نے CPL ختم کیا تھا, میری قسمت وہاں پہ اس لیے خراب تھوڑی سی ہو گئی تھی. 2009 آئی فنشڈ مائی CPL, اور 2020 جب میں نے اپنا انسٹرکٹر کورس ختم کیا, 8 جنوری کو میں نے اپنا انسٹرکٹر کورس کا چیک فائنل دیا, کلیئر کیا. 25 جنوری کو کووڈ اسٹارٹ ہو گیا تھا, تو وہ 2 سال ہمارے کووڈ کے نظر ہو گئے. بالکل صحیح. تو پھر جب ایویشن اکیڈمیز کھلیں, جس اکیڈمی سے میں نے اپنا کیا تھا پورا کورس وغیرہ, اسی میں پھر آئی گاٹ مائی سیلف اے جاب. تو پہلے تو کوئی 1-1.5 سال میں وہاں پہ گراؤنڈ پڑھاتا رہا بچوں کو, پھر اس کے بعد میں نے فلائنگ اسٹارٹ کی تھی. اچھا یہ گراؤنڈ پڑھانا کیا تھا کہ کوئی گراؤنڈ کلاسز سر. اب میں آپ کو بتایا نا جو ایگزامز آپ نے دینے ہوتے ہیں, اب ظاہر وہ ساری نالج آپ کی جو سبجیکٹس ہیں علیحدہ علیحدہ, تو بفور اسٹیپنگ انٹو دی ایئر کرافٹ وہ جو اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں گراؤنڈ کے کورسز, گراؤنڈ کی اس میں سبجیکٹس آ جاتے ہیں. آپ کا ایئر لا آ جاتا ہے, آپ کا ہیومن پرفارمنس, ایئر کرافٹ پرفارمنس, ایئر کرافٹ جنرل نالج, نیویگیشن, ریڈیو نیویگیشن, میٹرولوجی, ہیومن پرفارمنس, مطلب الگ الگ سبجیکٹس آ جاتے ہیں سارے. تو وہ اب جب فلائنگ کلب آپ نے جوائن کر لیا, اب آپ کا میڈیکل کلیئر ہو گیا, تو سب سے پہلے آپ نے وہ کلاسز اٹینڈ کرنی ہے. اب وہ کلاسز آپ کلیئر کریں گے,
ان کلاسز کے ٹیسٹ ہوں گے. اب وہ کلیئر کریں گے, ظاہر سی بات ہے یو ہیو ٹو میک شیور کہ بھائی اگر میں جہاز میں جا رہا ہوں تو مجھے ایٹ لیسٹ پتہ ہے کہ یہ کنٹرول کالم ہے, یہ ہے, دس از اے ٹرم ٹیب, یہ 6 پیکس ہیں ہمارے, یہ آٹومیٹر ہے, یہ سارا کچھ ہے, کنٹرول سرفیسز کے اوپر یہ ہوتا ہے, ہاؤ ایم گونا فلائی, فیول ریشو, فیول ٹو ایئر ریشو یہ ہے. تو وہ ساری چیزیں یو ہیو ٹو اسٹڈی فرسٹ, اینڈ ونس یو کلیئر دیٹ پھر آپ کے ساتھ میں وہ آہستہ پھر فلائنگ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اپنے ایگزامس کلیئر کرنے ہیں اور پھر فلائنگ کرتے رہنا ہے. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. تو خواتین و حضرات, یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا, شاید آپ کو تھوڑا سا بورنگ لگا ہو کیونکہ یہ انٹروڈکشن تھا ایویشن کا. اگلے والی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پائلٹ کیسے بن سکتے ہیں. اس کا ایک ہم ڈیٹیل انالیسز اور ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آپ کنیکٹڈ رہیے ہمارے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1-2 ایپیسوڈس کے بعد ہمارا پلان ہے جو پاکستان میں میجر ایئر کریشز ہوئے ہیں یا میجر ایمرجنسیز ہوئی ہیں ان پہ بات کرنے کا. تو آپ لوگوں کو یقیناً مزہ آئے گا. کیپٹن صاحب سے ہم وہ باتیں نکلوائیں گے. آپ کا بھائی پوری کوشش کرے گا کہ یہ کیریئر داتے لگ گئے, تھی بے فکر ہو جاؤ, وچوں گلا کڑوائے گا تھا بھائی. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.